بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک ہے۔ تو چلیے ادب سے بیٹھ جائیے، غور سے سنیے، عمل اور دوسروں کی تک پہنچانے کی نیت سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پہلے ذرا ان آیتوں کا ہم مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی وہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ کہا، یہ نہیں کہا، وہ کہنے سے مقصود ان کی عظمت کو اور ان کی بڑائی جو ہے ان کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت والی ہیں جو اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، لہٰذا ان کو پار کرنا اور ان کی خلاف ورزی کرنا یہ ایک عقل مند انسان کا طریقہ نہیں ہے، اور ایک عقل مند انسان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اگر اس سے کوتاہی ہو جائے تو یہ زیادہ ہی قابل افسوس بات ہے۔ پھر فرمایا وہ حدیں، یہ حدیں کون سی ہیں؟ یعنی جو آپ کو وراثت کے بارے میں اور پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے بارے میں، میت کا قرضہ ادا کرنے کے بارے میں، اسی طرح اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو ان تمام احکام کو نافذ کرنے اور ان کو عملانے کے بارے میں اگر جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان برداری اور ان کی اطاعت کرے گا تو فرمایا اس کو جنت ملے گی اور اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، یہ آیا ان کے لیے۔ اور پھر فرمایا جو نافرمان ہے، نافرمانوں کا انجام کیا ہے؟ اس نے نافرمانی کی، اور نافرمانی سے مراد مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے جس نے کفر کیا۔ علامہ قلبی نے فرمایا مکفر، یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا انجام بتایا کہ ہمیشہ جہنم میں جل جائے گا۔ پھر تیسری یعنی 15ویں آیت میں یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن یہاں عورت کو بتایا گیا تو فرمایا ان کے لیے کیا ہے۔ زنا کے بارے میں دنیا کی جو باقی قومیں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی زنا کر لے پھر دیکھنا ہے کہ یہ زنا جو ہے یہ خوشی سے کر رہا ہے یا زبردستی کر رہا ہے۔ اگر کوئی زبردستی کر رہا ہے تو پھر اس پر سزا لگائی جائے، اس پر سزائیں جاری کی جائے، اس کو سزا لگنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خوشی سے کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ پھر دوسری انہوں نے یہ چھوٹ دے دی کہ یہ جو ہے یہ زنا کرنے والا یہ کوئی شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے یا کنواری ہے، اگر وہ کنوارے ہیں تو ان پر بھی کوئی حد نہیں، ان کو بھی چھوٹ ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے اور زنا بالجبر ہے، یعنی زبردستی زنا کیا ہے، تو ان پر حد نافذ ہو۔ لیکن شریعت نے اس تمام کا خاتمہ کر دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو
شریعت نے ان کے تمام خیالات جو تھے اس کا خاتمہ کر دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہ زنا جو بھی کرے گا اس کو سزا لگے گی، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، زبردستی ہو یا رضامندی سے ہو، ہر صورت میں اس پر سزائیں لگے گی، اس پر سزائیں عائد ہوگی، اس پر سزائیں نافذ ہوگی، اس کو تعزیرات کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کو شریعت کی جو تعزیرات ہیں اور شریعت کی جو عدالتیں ہیں ان میں کھڑے ہو کر ان پر اس پر حد نافذ کی جائے گی، اس کو سزا لگے گی۔ البتہ یہ بتایا کہ جو شادی شدہ ہے اس کو تو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، اس پر پتھر چلایا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے جو کنوارا ہے اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، اس پر درے مار، اس کو کوڑے لگائے جائے گا، 100 کوڑا۔ اور فرمایا کہ اس بارے میں تمہیں کوئی بھی ترس نہیں آنا چاہیے، کوئی رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم ایمان والے، کیونکہ جو قہر جس نے بنایا ہے وہی کہہ رہا ہے سزا، تو ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں سفارش کرنے والے کہ اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بربریت ہے، یہ ظلم ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ جناح ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں بکواس ہیں۔ اللہ نے جو فرما دیا اس پر انگش نمائی کا اور اس پر جو ہے انگلی اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا تھوڑا ہی ہے کہ اس میں آپ کیا کہتے ہیں وہ خامیاں نکالتے رہو اور اس میں اس کی کمیوں کو بیان کرتے رہو، اس پر اعتراضات کرتے رہو، ایسا کچھ نہیں۔ یہاں ایک واقعہ حضرت استاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب میں گجرات میں پڑھاتا تھا تو وہاں ایک پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے ایک رسالہ میرے پاس آیا اور رسالے کو لانے کے بعد انہوں نے کہا کسی آدمی نے یہ ایک رسالہ لکھا ہے، ہوگا کوئی مستشرقین میں سے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ بہانے ڈھونڈنے والے کبھی اپنے ہوتے ہیں اور کبھی پرائے ہوتے ہیں۔ اپنے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے اگر یہ قانون نافذ ہو گیا تو ہمیں بھی اس کی سزا کو بھگتنا پڑے گا اور ہم بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے، اور جو غیر ہوتے ہیں ان کو اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تو وہ پھر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ بڑی بربریت ہے، بڑا ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اس نے یہ لکھا ہے، مجھے اس کا جواب لکھنا ہے، مجھے کچھ مٹیریل چاہیے، کچھ مواد چاہیے، میں اس کا جواب لکھوں۔ تو حضرت کہتے ہیں، میں نے کہا دیکھیے پروفیسر صاحب میرے پاس تو کوئی مواد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ بڑے اداس سے ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ ایک کام کرو کہ آپ امریکہ کی اور سعودی عربیہ کی 10 سالوں کی جو رپورٹس ہیں ان رپورٹوں کو جمع کر کے لاؤ اور آپ دیکھو کہ زیادہ جرائم جو ہوئے ہیں وہ کہاں ہوئے، امریکہ میں ہوئے ہیں یا سعودیہ میں ہوئے۔ تو وہ گئے، ان کے پاس اخبارات پڑے رہتے تھے تو انہوں نے پوری سروے کی اور امریکہ کے اور سعودیہ کے سب دونوں کو اکٹھا کر کے لایا، اور اکٹھا کر کے لانے کے بعد دیکھا کہ 10 سال میں امریکہ کے اندر چوری کے اور زنا کے سینکڑوں واقعات رونما ہوئے تھے، اس کے برعکس سعودیہ میں اکا دکا واقعات۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ واقعی یہ زنا کی جو حدیں ہیں اور چوری کی جو حد اسلام نے نافذ کی ہے وہ بڑی سخت ہے، بڑی کٹھن ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ کتنے مفید ہیں اور اس میں انسانیت کو کتنا تحفظ ہے کہ عزت محفوظ ہو جائے گی، مال محفوظ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس ڈر کی وجہ سے جرائم بہت کم وجود میں، جرائم بہت کم ہوتے ہیں اور امن و امان کی فضا اور جنت کی ہوا اور جو ہے جنت جیسا ماحول بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی انسان اور کوئی بھی فرد ان جرائم کا ارتکاب نہ کرے اور لوگوں کے مال اور جان محفوظ ہو جائے۔ پھر جو ہے زنا کو ثابت کرنے کے لیے اور معاملات میں تو صرف 2 گواہ چاہیے، لیکن اس میں 4 کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کی گواہی نہیں چلے گی، آزاد ہو، غلام کی گواہی نہیں چلے گی۔ پھر جو ہے اسی طرح سے وہ چشمدید گواہ ہو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور کیسے دیکھا ہو، جیسے سرمدانی میں سرمے کی وہ سلائی ہوتی ہے ایسے دیکھا ہو۔ تو اس زنا کو ثابت کرنے کی جو شرائط ہے وہ بھی بڑی کٹھن ہے، پہلے تو کرے گا کوئی نہیں، اور کرے گا پھر اس کا ثبوت
اس کے شواہد اور اس پر جو گواہی ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے، ہر کوئی اس کو انجام نہیں دے پائے گا، اور اس کے ثابت ہونے کے لیے بھی بہت کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے آج کے سبق کو سنتے ہیں۔ تل کا وہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، اور من جو یطع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، اور رسولہ اس کے رسول کی، یدخلہ تو داخل کریں گے اس کو، یعنی اللہ جنات ایسے باغوں میں، ایسی جنتوں میں، تجری بہ رہی ہے، من تحتها جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ، فیہا ان میں، یعنی ایسے نہیں کہ بس ٹیمپریری کچھ دنوں کے لیے آپ کو یہ نعمتیں مل جائیں گی، پھر چھن جائیں گی آپ سے، چھین لی جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ذالک وہ الفوز العظیم، بڑی کامیابی، یہ بڑی کامیابی اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے بڑی کامیابی۔ اور جو کوئی جو کوئی یعصی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اور رسولہ اس کے رسول کی، ویتعدی اور آگے نکل جاتا ہے، پھلانگ لیتا ہے، حدودہ اس کی حدوں کو، یدخلہ داخل کرے گا وہ اس کو، نارن آگ میں یعنی جہنم میں، خالدن ہمیشہ فیہا اس میں، اور لہو اس کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور اللہ کی وہ عورتیں یاتینا جو ارتکاب کرتی ہیں، الفاحشۃ بے حیائی کا یعنی زناکاری کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ بنا لو، علیہن ان پر، اربعۃ چار آدمیوں کو، منکم اپنوں میں سے یعنی کافروں میں سے نہیں، فَإِن پھر اگر شہیدوں وہ گواہی دے دیں، یعنی وہ جو میں نے بتایا تفسیر کے اندر ویسے گواہی، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو ان کو قید میں رکھیں۔ یہ قید میں رکھنے کا حکم پہلے تھا لیکن پھر یہ منسوخ ہو گیا سورہ نور کی آیت سے، جس میں یہ آیا کہ چاہے مرد کرے زنا یا عورت کرے شادی شدہ ہو تو ان کو پتھر مارے جائیں گے، سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ کمارے ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو ان کو بند کر کے رکھو، قید رکھو، فی البیوت گھروں میں۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہوا تو وہ آیا، لیکن کچھ ظالموں نے یہاں اس کا ترجمہ کیا کہ ان کو پردے میں رکھو، حالانکہ یہ غلط ترجمہ ہے، پردے کا حکم تو دوسری آیت میں آیا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن ان کو اٹھا لے، الموت موت، او یا یجعل اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ، لہن ان کے لیے، سبیلا نکال دے اللہ ان کے لیے، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ تو یہ جو ہے یہ آیت خود ہی بتاتی ہے کہ یہ حکم جو تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پھر سورہ نور کی اس آیت سے منسوخ ہو گیا جس میں رجم کرنے اور یا کوڑے لگانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو عملانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔